بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسیحی رومیوں کی سرحد پر مسلمان مشغول جہاد تھے۔ 14-15 سال کا ایک نوجوان مجنونانہ انداز میں چیخ رہا تھا، اے اینا مریضہ تو کہاں ہے؟ اب تیری فرقت مجھے گوارا نہیں۔ اہل قافلہ حیران تھے کہ اس کو یک بیک کیا ہو گیا۔ نوجوان کی حالت میں یہ تغیر اس وقت سے ظہور پذیر ہوا جب وہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید کے قافلہ مجاہدین کے ہمراہ سرحد روم پر پہنچا تھا۔ وہ راتوں رات کو متواتر جاگتا رہتا اور نمازیں پڑھتا، دن کو روزے رکھتا، رفقا اور ان کی سواریوں کی خدمت کرتا۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ایک رات اس پر غنودگی طاری ہوئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اینا مرضیہ تیرا انتظار کر رہی ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔ وہ نوجوان کو لے کر ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا جہاں صاف و شفاف نہریں جاری تھیں۔ نہروں کے کنارے حسین و جمیل لڑکیاں زیور اور لباس سے آراستہ تھیں، اور لڑکیوں نے جب نوجوان کو دیکھا تو باہم سرگوشی کرنے لگیں کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ نوجوان نے پوچھا کہ تم میں اینا مرضیہ کون ہے؟ جواب ملا، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں۔ نوجوان اور آگے بڑھا تو پہلے باغ سے زیادہ مرصع خوبصورت باغ ملا جہاں دودھ کی نہریں جاری تھیں۔ وہاں بھی پہلی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے بھی نوجوان کو دیکھ کر باہم کہنا شروع کیا کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ نوجوان نے ان لڑکیوں سے اینا مرضیہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ ہم سب اس کی خادمائیں ہیں، آپ اور آگے تشریف لے جائیں۔ نوجوان آگے بڑھا تو اسے تیسرا باغ ملا، اور اس باغ کی تزئین دونوں باغوں سے زیادہ تھی۔ وہاں شہد کی نہریں جاری تھیں اور خوبصورت دو شیزاؤں کی جماعت موجود تھی جن کے حسن و جمال گزشتہ دونوں باغ والیوں سے زیادہ تھے۔ انہوں نے بھی نوجوان کا اسی طرح خندۂ پیشانی سے استقبال کیا اور کہا، اے اللہ کے ولی، ہم سب اس کی خادمہ ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد نوجوان آگے بڑھا تو اس سے سفید موتیوں کا ایک محل نظر آیا۔ ایک مہوش اس کے دروازے پر خدمت دربانی انجام دے رہی تھی، اور وہ ایسے لباس و زیورات سے مزین تھی جس کا آج تک نوجوان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس دربان خادمہ نے نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا تو باادب استقبال کیا اور خیمہ کے اندر جا کر اینا مرضیہ کو آمد کی خبر دی۔ اس کے بعد نوجوان خیمہ کے اندر داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ سونے کا مرصع ترخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک حسن و جمال کی ملکہ متمکن ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی مفتون ہوا۔ اس نے اس طرح کیا اور کہا، مرحبا اے اللہ کے ولی، ہمارے پاس آپ کی آمد کا وقت قریب ہے۔ نوجوان بے قرار ہوا اور چاہا کہ اس کے قریب جائے، مگر اینا مرضیہ نے روکا اور کہا، صبر کیجئے، ابھی آپ میں حیات دنیوی کا اثر باقی ہے، اس لیے ہمارا وصال ناممکن ہے، مگر ہاں، انشاءاللہ آج شام آپ یہیں آ کر روزہ افطار کریں گے۔ نوجوان اس خواب سے بیدار ہوا تو اس کی حالت متغیر تھی، سکون و چین غائب، صبر رخصت۔ دیوانوں کی طرح پکارتا پھرتا تھا، اے اینا مرضیہ تو کہاں ہے؟ تمام رفقائے جہاد نوجوان کی حالت سے متفکر تھے۔ یہ وہی نوجوان ہے کہ ایک دن جب حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جہاد کی تیاری کی اور آپ نے فرمایا کہ جہاد کے فضائل میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ رفقا میں سے ایک نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ان رفقا میں 14-15 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کر مرا تھا۔ یہ آیت سن کر اس نے شیخ سے پوچھا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید فرمایا ہے؟ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے بیچی۔ شیخ نے اولاً تو اسے بہت سمجھایا کہ اس راہ میں بے شمار مصائب ہیں، مگر اس نے ایک نہ مانی اور سامان جہاد کے سوا تمام مال و دولت راہ خدا میں لٹا کر حضرت شیخ اور ان کے رفقا کی فوج کے ہمراہ سرحد روم کی جانب چل پڑا۔ نوجوان کی اس حالت کی خبر جب شیخ عبدالواحد بن زید کو پہنچی اور انہوں نے نوجوان سے ماجرا دریافت کیا تو اس نوجوان نے مذکورہ بالا خواب ذکر کیا۔
حضرت شیخ کا بیان ہے کہ ابھی نوجوان اپنی داستان ختم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہ تھا کہ رومیوں کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ نوجوان نے اٹھ کر ان سے مقابلہ کیا اور 9 کافروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد 10واں یہ خود تھا، زخم کھا کر زمین پر آ رہا۔ شیخ نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، مسرت و شادمانی کی ہنسی، اور چند لمحے بعد اس کی روح قید جہاں سے آزاد ہو گئی اور وہ اینا مرضیہ سے جا ملا۔ سچا واقعہ۔